لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال في موضع آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صام وصلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین، اس روایت میں جو تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقوں کی علامت بتائی، جس میں مختصر طور پر دو کے سلسلے میں کچھ بات ہو چکی تھی، تیسرا شک باقی تھا. گرچہ آج کچھ لوگوں کی یہ فرمائش بھی ہوئی تھی کہ قربانی کے سلسلے میں کچھ بات ہو، لیکن موقع ابھی باقی ہے. ہم اور آپ زندہ رہے تو انشاءاللہ ایک جمعہ اور اس سے پہلے آئے گا، اس دن بات ہو جائے گی. ذہن میں آئی بات کہ اس حدیث کے تینوں شق کو مکمل کر دیا جائے. تو تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی، امانت میں خیانت کرنا. اب امانت کا مفہوم کیا ہے اور امانت میں خیانت کہتے کس کو ہے؟ آج اس دور میں ہمارے ذہن میں امانت میں خیانت کا مفہوم بہت محدود ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی کو 100 روپیہ 200 روپیہ دیا یا کوئی سامان دے دیا کہ بھائی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، یہ امانت ہے، رکھے رہیے، ہم آئیں گے تو آپ سے واپس لے لیں گے. اب واپسی پر اگر اس کو واپس نہ دے تو امانت میں خیانت ہے. اسی کو خیانت کہتے ہیں. آج ہمارا ذہن اتنے ہی تک محدود ہو گیا ہے، لیکن نہیں. ابھی میں نے قرآن کریم کی 2 آیت پڑھی. پہلی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع سے مکہ تشریف لے گئے اور متولی خانہ کعبہ سے خانہ کعبہ کی چابی مانگی کہ اندر جانا ہے مجھے، ان لوگوں نے نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور چابی والا خانہ کعبہ کے گیٹ پہ بیٹھا ہے. آپ کھڑے ہیں، وہ بیٹھا ہے. آپ سائل ہیں، وہ مسئول ہے، دینے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے ہو گے. تو وہ ہنسنے لگا، کہہ رہے لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، یہ زمانہ کہاں آنے والا ہے، کیسے اس کو یہ میسر ہو جائے گا. لیکن بہرحال جب وہ زمانہ آیا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مکے پر اہل ایمان کا قبضہ
ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ چابی مل گئی. آپ نے خانہ کعبہ کو کھولا. کھول کر کے مشرکین مکہ نے 360 بت رکھ رکھے تھے خانہ کعبہ کے اندر. آتا ہے روایات کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھا. آپ وہ ڈنڈا اس بت پر مارتے اور کہتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا. اور جیسے ڈنڈا مارتے بت پودے منہ زمین پہ گر جاتا. سارے بت گرے. اس کے بعد اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا گیا. خانہ کعبہ کو صاف کر دیا گیا. واقعہ سنانا نہیں ہے, اصل وہ سنانا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے گیٹ پہ بیٹھے ہیں. چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور جو متولی خانہ کعبہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے چابی لینے کے لیے. صحابہ کرام میں بڑے بڑے حضرات, حضرت عمر ہیں, حضرت علی ہیں, ابو بکر صدیق ہیں وغیرہ ذالک. یہ سارے کے سارے امیدوار ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی ہم کو ملے تو ہم کو ملے تو ہم کو ملے. اور جو متولی خانہ کعبہ ہے وہ امیدوار ہے, وہ کافر ہے. اب تک وہ ایمان نہیں لایا ہے, اب تک وہ ایمان نہیں لایا, اب تک وہ کافر ہے. لیکن وہ بھی امیدوار ہے کہ ہم سے لیا ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں کو دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے قرآن کریم کی آیت سنائی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ کا حکم ہے کہ امانت جس کی ہے اسی کے حوالے کرو. جس کی امانت ہے اسی کو دیا جائے. اب خانہ کعبہ کا متولی کافر ہے لیکن اس کے پاس وہ چابی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کے اور چابی اسی کے ہاتھ میں دیا. سارے صحابہ کرام منہ دیکھتے رہ گئے اس لیے کہ امانت اسی کی تھی اور اللہ کا حکم ہے کہ امانت جس کی ہے اسی کے حوالے کرو. اس کے ہاتھ میں آپ نے چابی دی اور صرف چابی دی ہی نہیں, اس کے ساتھ ایک جملہ بھی فرمایا. وہ کون ہے؟ شیبی جین کہلاتے ہیں. ابن ابی شیبہ قبیل ہے بنو شیبہ. کہا کہ یہ چابی لو اور انشاءاللہ قیامت تک خانہ کعبہ کی چابی تمہارے ہی خاندان کے ہاتھ میں ہوگی. آج بھی آپ معلوم کر لیں خانہ کعبہ کا متولی کون ہے. اسی خاندان کا آدمی آج بھی خانہ کعبہ کا متولی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. تو کیا ہے؟ امانت جس کی تھی اس کے سپرد کیا, اس کی امانت تھی اس کے سپرد کیا. دوسری آیت میں نے پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت, اللہ کہہ رہے ہیں, ہم نے اپنی امانت پیش کیا آسمان پر, ہم نے اپنی امانت پیش کیا زمین پر, ہم نے اپنی امانت پیش کیا پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, سبوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, ڈر سے کانپنے لگے. اے اللہ میرے بس کا نہیں اتنی بڑی امانت کو اٹھانا, اتنی بڑی امانت کی حفاظت کرنا, ہم نہیں کر سکتے ہیں. آسمان نے انکار کیا, زمین نے انکار کیا, پہاڑ نے انکار کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان بڑے بہادر بنے. ہم بہادر ہیں, ہم ہی اس کے لائق ہیں, ہم ہی اس کے حقدار ہیں. اے اللہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم امانت کو امانت کی جگہ پہ استعمال کریں گے. اہل امانت جس کی امانت کا جو مستحق ہوگا ہم اس کو حوالے کریں گے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اللہ کہتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان تو بڑا ظالم تھا اور بالکل انجام سے نادان تھا, لا علم تھا, بیوقوف تھا, جاہل تھا, کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کو قبول کر لینے کے بعد کتنی بڑی پریشانی میں یہ مبتلا ہو سکتا ہے. اب بتائیے وہ امانت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اشرفی کی گٹڑی باندھ کر کے بھیجا تھا؟ کیا تھی امانت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سونے کا تولہ بنا کے بھیجا تھا؟
یا کوئی چاندی کا سکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا تھا، اسلام بھیجا تھا، اپنی باتیں انسانوں پر ڈالی تھی۔ اور وہ کیا؟ یوم الست میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سارے انسان نے، تمام ذریات آدم نے یہ قبول کیا تھا، بھلا بے شک ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب رب مانتے ہو تو اب ہماری یہ امانت ہے، اس کی حفاظت بھی تمہیں کو کرنا ہے۔ اب وہ امانت کیا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ساری چیزیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی زمین ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، وہ امانت ہے۔ ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء ہیں۔ اب بتائیے تو دنیا کا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کے مالک ہم ہیں؟ ہے کوئی ایسا آدمی؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہہ دے کہ اس ہاتھ کے مالک ہم ہیں، اس ہاتھ کو کاٹ دو، اس کو کہو تم مالک ہو تو جوڑ لو، جوڑ لے گا؟ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم اپنی آنکھ کے مالک ہم ہیں، اس کی آنکھ توڑ دو، کہو کہ تم بنا لو، اگر تم مالک ہو تو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو کہاں استعمال کیا جائے۔ اب وہی ہے کہ امانت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی پر کسی نے بھروسہ کیا کہ ہم اس کو جو چیز دیں گے، خواہ کوئی سامان ہو، کوئی بات ہو، کوئی راز کی بات ہو، یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ گویا کہ امین پر امانت رکھنے والے نے بھروسہ کیا، بھروسہ کیا کہ یہ بھروسے کا آدمی ہے، یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ بھروسہ کر کے اپنا دین ہمارے حوالے کر دیا کہ یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا کیا حال بنا ہے؟ ہماری آنکھ کہاں استعمال ہو رہی؟ ہمارا ہاتھ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ ہمارا دماغ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ ہمارا جسم کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ میرے بھائی یہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا نفاق ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافق ہے، اس کو بھی منافق کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، کہا ٹھیک ہے دنیا کا نظارہ دیکھو، اس سے لطف اندوز ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے سے منع کر دیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے سے منع کر دیا کہ اسے نہیں دیکھنا ہے۔ مثلا غیر محرم عورتوں پر نظر نہیں ڈالنا ہے، لیکن اب چپکے سے جا رہے ہیں، مار دیا آنکھ کرتے ہیں نا، آج ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان لڑکوں کا تو حال وہی ہوتا ہے، مزید کیا کریں گے، راستہ چل رہے ہیں دیکھ لے، ارے دیکھو مال جا رہا ہے، ہوتا ہے نا، یہ حال ہے ہمارا عام بنا ہوا۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو، آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ وہی تو جس کو دیکھنے سے منع کیا تھا اس کو دیکھ لینا، اس کو بھی تو اللہ نے خیانت کہا۔ تو امانت میں خیانت کرنا وہ بھی تو داخل ہے۔ ہاتھ کا جہاں استعمال ہوتا تھا اس کے غلط جگہ پہ استعمال کر لیا، وہ بھی خیانت ہے، اس کو بھی خیانت کہا جائے گا۔ تو میرے بھائی وہ بھی خیانت ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو باتیں تم نے اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ تو میرے بھائی دنیا کے ہر جس شعبے میں آپ چلے جائیں، ہم اور آپ کوئی بھی سرکاری دفتر میں ہو یا پرائیویٹ میں کسی ادارے میں ہو، محکمے میں ہو، ملازمت کرتے ہیں ملازمت میں تنخواہ طے ہوتی ہے، ڈیوٹی طے ہوتی ہے۔ ایسے سرکاری ملازمت ہے وہاں کی ڈیوٹی کہیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو 8 گھنٹے کی تنخواہ طے ہوئی مثلا 25,000 روپے، ایک مثال، تب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہوئی 25,000 روپے، تو گویا کہ آپ نے اپنا 8 گھنٹہ اس کے ہاتھوں بیچ لیا،
अब वो 8 घंटा आपका नहीं है, वो 8 घंटा उसकी अमानत है। अब उस 8 घंटे में अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो आप अमानत में खयानत करने वाले हैं। उसमें दूसरा कोई काम करते हैं तो अमानत में खयानत करने वाले हैं। उसी खयानत को दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन इज़ा कालू अला नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। हलाक हो जाए ऐसा इंसान जो लोगों की चीजों में नुकसान करते हैं, घटाते हैं, कम करते हैं। इज़ा कालू अला नास यस्तौफून, जब लोगों से लेते हैं, अब हम काम करते हैं मदरसे में, तनख्वाह लेंगे तो तनख्वाह पूरी, पूरी तनख्वाह हमको चाहिए। वैज़ा कालूहुम, और जब हम देंगे ड्यूटी युखसिरून, तो हम उसको कम कर देंगे। हमारी ड्यूटी पूरी नहीं, तनख्वाह तो पूरी चाहिए लेकिन ड्यूटी पूरी नहीं, तो क्या है? ये भी अमानत में खयानत है। वो वक्त अमानत है, हमने जिससे बात किया, जिस बात पर हमारी बात तय हुई, हमारी तनख्वाह तय हुई, जितने वक्त के लिए उतना वक्त अमानत है। अब उसके अंदर हम अगर कमी करते हैं तो अमानत में खयानत है। बैठ करके आपस में कभी होता है, कोई मशवरे की बात होती है, 10 आदमी मिलकर कोई मशवरा किया और मशवरा करने के बाद ये बात हो जाती है, भाई ये बात मजलिस ही तक रहनी चाहिए, दूसरे को ना मालूम हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मजलिस बिल अमानत, मजलिस भी अमानत है। मजलिस में जो बात हुई उस बात को मजलिस के बाहर कह देना, यह भी अमानत में खयानत है, यह भी अमानत में खयानत है। और उसे भी कहा गया वो निफाक की अलामत है, वैसा करने वाला भी मुनाफिक है। तो मेरे भाई गौर कर लें, जिंदगी के किस किस शोबे के अंदर हमारे अंदर निफाक पाया जा रहा है। झूठ बोलने वाला मुनाफिक, वादा खिलाफी करने वाला मुनाफिक, और अमानत में खयानत करने वाला मुनाफिक, और अमानत में खयानत, ये सारी चीजें, ये सारे उसूल हैं। मेरे भाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आज ही पढ़ा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब फजर की नमाज में बर्छा मारा गया, आप बीमार हैं, मौत और हयात के कश्मकश में हैं, सहाबा किराम जमा हुए, सहाबा किराम इकट्ठा हुए, आप उस वक्त के बादशाह हैं, खलीफतुल मोमिनीन हैं, आपके पास जमा हुए, अमीरुल मोमिनीन, अब आपका आखिरी वक्त चल रहा है, आपके बाद फिर इस हुकूमत को कौन संभालेगा? इसलिए आपसे दरखास्त है, आप किसी को अपना वली अहद बना दें, आप किसी को अपना नाइब मुकर्रर कर दें, ताकि उसके पीछे हम लोग काम करें और वो अहले ईमान को लेकर के चले। हजरत उमर फारूक, कुछ लोगों ने ये कहा, उसी में से चंद साहबा ने कहा कि बहुत बेहतर होता कि आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, यानी उनके लड़के थे, आप अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दें, हम लोग उनकी खिलाफत को मानने के लिए तैयार हैं। और करें, खुद हजरत उमर को सहाबा किराम दरखास्त कर रहे हैं कि आप अपने बेटे को खलीफा बना दें। हजरत उमर कह रहे हैं कि अरे तुम लोग ऐसे आदमी को खलीफा बनाने के लिए कहते हो जिसको अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका भी मालूम नहीं, जिसको अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका भी मालूम नहीं, वो हुकूमत क्या चलाएगा? अब ये तलाक देने का तरीका मालूम नहीं, क्या मतलब हो गया? कहाँ चला गया? ये वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को मसला मालूम नहीं था। शरई मसला है कि औरत जब हालत माहवारी में हो, उसको है खून आ रहा हो, उस जमाने में तलाक देना जायज नहीं है, हराम है, ये मसला है। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी बीवी को हालत हैज में ही, हालत माहवारी में ही तलाक दे दिया था। ये खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा करके तुम अपनी बीवी से रुजू करो, और अगर वाकई तुमको तलाक देने की जरूरत है तो जब वो पाकी की हालत में आ जाए, है से पाक हो जाए, तो फिर तलाक दे देना।
تو اس واقعے کی طرف جو حضور کے زمانے کا واقعہ ہے، حضرت عمر یاد دلا رہے ہیں صحابہ کرام کو اور کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں، اس کو تم کہتے ہو خلیفہ بنانے کے لیے، اب میں اس کو خلیفہ بنا دوں؟ معلوم ہوا کہ وہ ذمہ داری امارت وہ بھی ان کے ذمہ ایک امانت تھی، وہ بھی امانت تھی، تو امانت کا یہ خیال تھا کہ اس امانت کو جو اس کا حقدار ہو اسی کے سپرد کیا جائے۔ بعد میں پھر دوسرا جواب حضرت عمر نے یہ دیا کہ ارے یہ تو اتنا بڑا پھندا ہے امارت کا کہ ابن خطاب کے ایک کے گلے میں 12 سال تک یہ پھندا پڑا رہا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ قبیلہ خطاب کے گلے کے اندر پھر دوبارہ یہ کسی کے گلے میں یہ پھندا پڑ جائے، اس لیے کسی اور کو خلیفہ بنا لو، ان میں سے کوئی ہمارے خاندان کے کسی کو خلیفہ مت بنانا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ امانت کا خیال تھا، امانت کا خیال تھا کہ یہ بڑی امانت ہے، اگر غیر جگہ غیر کے ہاتھ میں یہ امانت چلی گئی تو وہ امانت کے اندر خیانت کر دے گا، وہ اس کا حق ادا نہیں کر پائے گا اور اہل ایمان کا نقصان ہوگا، اہل ایمان اس سے نقصان اٹھائیں گے۔ تو امانت یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے، اس کے اندر ہم کمی کرتے ہیں تو یقین مان لے میرے بھائی عند اللہ ہم سے سوال ہوگا، عند اللہ ہم سے سوال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے جو کھل کر کے فرما دیا کہ علامات المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامت 3 ہے، اذا وعد اخلف، اذا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے والے کو منافق سمجھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، خواہ وہ عقیدتاً منافق نہ ہو لیکن جس کا جھوٹ ثابت ہو عملاً وہ منافق ہے، ہم اس کو منافق کہیں گے۔ اسی طریقے سے وعدہ خلافی کرنے والا جو وعدہ کر لے اور وعدے کے مطابق وعدہ کو پورا نہ کرے اور پورا نہ کر سکے تو کم سے کم معذرت کر لے، لیکن معذرت بھی نہ کیا اور جس سے وعدہ کیا وہ بیچارہ پریشان ہے، ایک تو پریشان کر رہے ہیں اور ہم اپنا مستی میں گھوم رہے ہیں، تو ویسے آدمی کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا منافق ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا وہ بھی منافق ہے۔ اور آخر میں یہ بھی فرما دیا وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ روزے کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، کتنا بھی نماز روزے کا پابند ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ عادت ہے تو منافق ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ارے فلانا آدمی تو مسجدے میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، ہاں بہت تسبیح پڑھتے ہیں، بہت سنتیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن بے ایمانی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا سب کچھ کرتے رہو لیکن عادت نہیں رہے گی تو تم منافق ہی رہو گے اور تمہارے اندر نفاق کی خصلت بھی پائی جائے گی، اور منافق کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہے گا، جو سب سے آخری درجہ ہے جہنم کا، منافق کو وہاں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے دوہرا گناہ کیا ہے۔ کافروں نے تب کھل کر کے کفر کیا، اسلام کی مخالفت کی، لیکن منافق نے دوہرا گناہ کیا کہ ظاہر میں کہا کہ ہم مومن ہیں اور اندر اندر وہ دوسرا کام کر رہا ہے۔ آپ ظاہر میں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور اندر اندر وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، آپ کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے، آپ کے سامنے آ کے نہیں بولتا، اندر اندر وہ سازش رکھتا ہے، تو یہ دوہرا گناہ کیا، ڈبل گناہ ہے اس کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور سارے عالم کے اہل ایمان کو ان 3 بری خصلتوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس سے بڑھتے ہوئے زندگی گزارنے